کو ہمارے روشن کر دے الہی، آئے اس میں انوار حدیث۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی نسبت سے مدنی چینل پر ایک نیا سلسلہ انوار الحدیث کے نام سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے انوار حاصل کرنے ہیں، یعنی نور حاصل کرنے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ باتیں ہم نے سننی ہیں۔ انشاءاللہ مختلف احادیث طیبہ کی روشنی میں ہم مختلف باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابتدا جس حدیث مبارکہ سے ہم نے کرنی ہے وہ صحیح بخاری شریف کی ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سبعۃ یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی 7 طرح کے افراد وہ ہیں کہ جن کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جبکہ اس عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر آگے گفتگو کرنے سے پہلے کہ وہ 7 افراد کون ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کا سایہ اس قیامت کے دن عطا فرمائے گا کہ جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، زمین تانبے کی کر دی گئی ہوگی اور سورج انتہائی قریب ہوگا، سخت گرمی کا عالم ہوگا، لوگ پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ تو ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ سایہ مل جانا، اور سایہ بھی اللہ جل شانہ کے عرش کا مل جانا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس اعتبار سے ان اعمال کو جاننا، ان افعال کو جاننا، ان خصال کو جاننا کہ جن کے ذریعے سے ہم عرش کے سائے کو حاصل کر سکیں، اس کی اہمیت بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کہ 7 افراد کا ذکر کیا کہ یہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، لیکن یہ صرف 7 افراد ہی نہیں ہیں، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث طیبہ میں بہت سارے ایسے افراد کا ذکر کیا ہے، بہت سارے ایسے کاموں کا ذکر کیا ہے کہ جن کے کرنے والے کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں اس کو آسان الفاظ میں کہ وہ بہت سارے افراد کہ جن کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے یہ 7 افراد بھی ہیں۔ نمبر 3، علماء نے اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ، بہت ڈیٹیل کے ساتھ مختلف کتابیں لکھی ہیں کہ احادیث طیبہ پر انہوں نے غور کیا کہ کون کون سی احادیث طیبہ ہیں جن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن افراد کے لیے عرش کے سائے کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ پاک ان کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے کتاب لکھی معرفت الخصال الموجبۃ للظلال، یعنی وہ کون سے افعال ہیں کہ جن کے ذریعے عرش کا سایہ حاصل ہوتا ہے۔ انہی کے تلمیذ، انہی کے شاگرد امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب اس موضوع پہ لکھی، الاحتفال بجمع اولی الظلال، یعنی عرش کے سائے والے کون ہیں ان کو ایک جگہ پر جمع کر کے خوشی حاصل کرنا، محفل کرنا، یہ آپ نے اپنی کتاب کا نام رکھا۔ اور اس پر ایک عظیم الشان کتاب امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی، جس کا نام تمہید الفرش فی الخصال الموجبۃ لذل العرش ہے۔ یعنی آپ نے ایک پوری تمہید باندھی ہے، احادیث طیبہ کو جمع کیا ہے کہ جن کے ذریعے ان کاموں کو بیان کریں کہ وہ کام کرنے کی وجہ سے اللہ کے عرش کا سایہ ملتا ہے۔ تو آپ نے تقریباً 70 کے قریب وہ افعال، وہ کام ذکر کیے ہیں
کہ جن کے ذریعے سے عرش کا سایہ حاصل ہوتا ہے۔ المدینۃ العلمیہ نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کا ترجمہ الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کی طرف سے ہوا، اور مکتبۃ المدینہ نے اس کو شائع کیا ہے۔ اسی طرح اور کتابیں بھی اس موضوع پہ لکھی، خود علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی اس کتاب کا اختصار کیا، جس کا نام آپ نے بزوغ الہلال فی الخصال الموجبۃ للظلال، یہ نام آپ نے ذکر کیا ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ تحریر فرمایا۔ بہرحال تو کتابیں بہت ساری ہیں جن میں مختلف افراد کا، مختلف کاموں کا ذکر کیا گیا کہ احادیث طیبہ میں ان کا تذکرہ آیا ہے، اور یہ کام کرنے والوں کو اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے ان سلسلوں کے اندر عرش کا سایہ کن کو ملے گا انہی افراد کا تذکرہ کریں گے، اور اس ضمن میں اور باتیں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم عرش کے حوالے سے چند باتیں سماعت کر لیں کہ اللہ پاک جن کو عرش کا سایہ عطا فرمائے گا تو وہ عرش ہے کیا۔ عرش کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ سماعت فرما لیں کہ اللہ پاک کی مخلوقات میں حجم کے اعتبار سے، رقبے کے اعتبار سے جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ عرش ہے۔ سب سے بڑی مخلوق اللہ پاک نے عرش بنائی ہے، اور اللہ پاک نے اسے 7ویں آسمان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے، اور یہ جنت کی چھت بھی کہلاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کریم سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کہ وہ درمیانی جنت ہے اور اعلیٰ جنت ہے، اور اس کے اوپر رحمان عز و جل کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ یعنی جو عرش ہے یہ جنت کی چھت ہے۔ اللہ پاک کی مخلوق میں یہ ایک عظیم مخلوق ہے، اور جنت الفردوس کی یہ چھت بھی ہے۔ اب اس کی حیت کیا ہے، اس کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، تو علماء نے اس حوالے سے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ بعض نے یہ ذکر کیا کہ یہ نور سے بنا ہوا ہے، بعض نے کہا کہ سبز زبرجد سے بنا ہوا ہے، یعنی موتیوں کی قسم سے بنا ہوا ہے، بعض نے کہا کہ سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ لیکن امام ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی حقیقت کا قطعی یعنی یقینی علم نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں حتمی رائے قائم کرنے سے خاموش رہنا بہتر ہے۔ یعنی ہمیں معلوم نہیں کہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، البتہ اسلاف کے بعض اقوال یہ ملتے ہیں کہ یہ فلاں چیز سے بنا ہوا ہے، فلاں چیز سے بنا ہوا ہے، فلاں چیز سے بنا ہوا ہے، تو اس کا لحاظ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی حتمی اور یقینی رائے قائم کر لی جائے کہ عرش اسی سے بنا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ امام ابراہیم باجوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحفۃ المرید کے اندر ارشاد فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے اپنے عرش کا بہت سارے مقامات پر ذکر کیا ہے، اور حاملین عرش کا بھی ذکر کیا ہے۔ حاملین عرش کا مطلب ہے کہ وہ فرشتے کہ جو اللہ جل شانہ کے عرش کو اٹھانے والے ہیں۔ یہ جو حاملین عرش ہیں ان کی تعداد ابھی جو ہے وہ 4 ہے، لیکن قیامت کے دن سورۃ الحاقہ میں یہ بیان فرمایا گیا کہ یہ 8 ہوں گے جو اللہ کے عرش کو لے کر میدان قیامت کے اندر آئیں گے۔ اور یہ جو حاملین عرش ہیں، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد انسانوں میں جو انبیاء کرام علیہم السلام جو مرسلین بھیجے گئے، ان کے بعد جو سب سے افضل ہستیاں ہیں وہ رسول ملائکہ اور یہی حاملین عرش ہیں، یعنی وہ ملائکہ کہ جو انبیاء کرام علیہم السلام تک اللہ پاک کا پیغام لے کر جاتے رہے، جن کو رسول ملائکہ کہا جاتا ہے، اور عرش اٹھانے والے یہ فرشتے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ انہی عرش اٹھانے والے فرشتوں کے حوالے سے اللہ سورۃ المؤمن میں ارشاد فرماتا ہے، وہ فرشتے کہ جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، جو اس کے ارد گرد ہیں، وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر شے سے بڑھ کر ہے، لہذا تو ان لوگوں کی مغفرت فرما کہ جو توبہ کرنے والے ہیں اور تیری راہ پر چلنے والے ہیں، اور ان کو جہنم کے عذاب سے تو محفوظ فرما۔ عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں ان کے یہ چند احوال ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ پاک کا یہ جو عرش ہے
مخلوق میں سب سے بڑھ کر ہے، لیکن چند افعال ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ آیا کہ ان کی وجہ سے اللہ پاک کا یہ عرش ہلنے لگتا ہے، یہ ہل جاتا ہے کہ جب یہ کام کیے جاتے ہیں۔ اب یہ جو ہلنا ہوتا ہے بعض اوقات تو برے اعمال، برے افعال کی وجہ سے ہوتا ہے کہ بندہ کو برا کام کرتا ہے، اور بعض اوقات کسی اچھے کام کی وجہ سے یہ جو عرش ہوتا ہے یہ جنبش کرتا ہے۔ عرش کے ہلنے کا بعض علماء نے یہ معنی بیان کیا کہ اس سے مراد جو اس کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ حرکت کرتے ہیں، وہ ہلتے ہیں، وہ جنبش کرتے ہیں، اس وجہ سے عرش کا ہلنے کا ذکر کیا گیا، ورنہ حقیقتاً عرش ہلتا نہیں ہے، یہ فرشتے حرکت کرتے ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ واقعی عرش حرکت کرتا ہے۔ وہ افعال کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ پاک کو یہ بات تو پسند ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی حمد بیان کی جائے، اس کے پیاروں کی تعریف کی جائے، اس کے پیاروں کی حمد کی جائے، لیکن جب اللہ پاک کے کسی نافرمان کا، کسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی مدح کی جاتی ہے، تو فرمایا کہ رب عز و جل کا عرش اس فاسق کی تعریف کیے جانے کی وجہ سے حرکت کرتا ہے۔ اسی طرح طلاق کے بارے میں بیان کیا کہ نکاح کرنے کا حکم دیا اور طلاق نہ دینے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ جب طلاق دی جاتی ہے تو رب العزت کا جو عرش ہوتا ہے وہ جنبش کرتا ہے، وہ حرکت کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا کہ جو نیت کرتا ہے، اچھی نیت کرتا ہے، تو یہ اچھی نیت عرش کے ساتھ معلق ہو جاتی ہے، چپک جاتی ہے، اور جب بندہ اس نیت کو پورا کر دیتا ہے، وعدے کو پورا کر دیتا ہے، تو پھر عرش حرکت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا قیامت کے دن ہم سب کو بھی اپنے اس عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں اور مزید اس حدیث مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور ان افراد کا تذکرہ سنتے ہیں کہ جن کا ذکر کیا گیا کہ اللہ پاک قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بھی ہم مختلف سلسلوں کے اندر سنتے جائیں گے۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی 7 افراد ایسے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اپنے سائے میں، یعنی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا اس دن جب کہ اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے فرمایا امام عادل، ایسا بادشاہ، ایسا حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز و جل، دوسرا وہ نوجوان کہ جس کی نشو و نما اللہ پاک کی عبادت کے اندر ہوئی۔ نمبر 3، رجل قلبہ معلق بالمسجد اذا خرج منہ حتی یعود الیہ، یعنی ایک ایسا شخص کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہو، جب مسجد سے نکلے تو اسی کی طرف لوٹ کر آئے۔ نمبر 4، ورجلان تحابا فی اللہ فاجتمعا علی ذلک وافترقا علیہ، 2 ایسے شخص کہ جو اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کی محبت پر جمع ہوں اور اللہ کی محبت پر ہی جدا ہوں۔ نمبر 5، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا شخص کہ جو اللہ کا تنہائی کے اندر ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جائیں۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، یعنی کسی شخص کو ایسی عورت بلائے کہ جو عالی نسب ہو، بڑے خاندان کی ہو اور حسن و جمال والی ہو، اور وہ اس سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 7، رجل تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، یعنی وہ شخص کہ جو اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے اور اس کو اتنا چھپائے کہ اس کے الٹے ہاتھ کو معلوم نہ ہو سکے کہ کیا صدقہ کیا ہے، تو ایسے 7 افراد کو اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے اس میں جس شخصیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، امام عادل، عدل کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا حاکم، یعنی انصاف کرنے والا حاکم۔ عدل و انصاف اللہ جل شانہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ظلم کرنا، نا انصافی کرنا، یہ اللہ پاک کو انتہائی ناپسند ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ساری آیت طیبہ موجود ہیں جس میں اللہ جل شانہ نے
عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلے اگر ہم گفتگو کریں بادشاہ اسلام کی، بادشاہ وقت کی، حاکم کی، تو ان کا تذکرہ یہاں پر خاص طور پہ کیا گیا ہے کہ امام عادل، کہ ایسے بادشاہ کو اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جو انصاف کرنے والا ہو، ایسے حاکم کو اللہ پاک عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جو انصاف کرنے والا ہو۔ ان کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس لیے فرمایا کہ عام طور پر جو عدل و انصاف کا تعلق بنتا ہے وہ ان کے ساتھ بنتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ تعلق صرف انہی کے ساتھ ہو، ہر ایک کے ساتھ یہ تعلق بنتا ہے، لیکن زیادہ تر چونکہ ان کے ساتھ بنتا ہے، اور ان کے عدل و انصاف کے اوپر ایک بہت بڑی مخلوق کا اچھا یا برا ہونا، ان کے کام کا ہو جانا یا نہ ہو جانا، یہ موقوف ہوتا ہے، اس پر دار و مدار ہوتا ہے، تو خاص طور پہ ان کا ذکر کیا، ورنہ عدل و انصاف کا حکم ہر ایک کو دیا گیا ہے۔ میں چند آیات اور احادیث طیبہ آپ کی بارگاہ میں گوش گزار کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر یہ نقل کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت کہ جس میں حلال اور حرام کو سب سے جامع انداز میں بیان کیا گیا، یعنی سب سے جامع جو آیت ہے کہ جس میں حلال و حرام کے احکام بیان کیے گئے، وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے، جس میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ بے شک اللہ پاک عدل کا اور بھلائی کا یعنی احسان کرنے کا، نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور جو قریب والے لوگ ہیں ان کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور تم لوگوں کو اللہ پاک بری بات سے اور بے حیائی سے منع کرتا ہے، اللہ پاک تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جامع ترین آیت ہے کہ اس میں اللہ پاک نے عدل کا حکم دیا، بھلائی کا حکم دیا، جو قرابت دار ہیں ان کو دینے کا حکم دیا، جو برائیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، فحش باتیں ہیں، ان سے اللہ پاک نے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ عدل کا، انصاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز جہاں رکھنے کی ہے اسے اسی جگہ پر رکھا جائے، جو چیز جہاں رکھنے کی ہے وہاں رکھا جائے، یعنی جس کا جو حق بنتا ہے وہ اسے دیا جائے، اس سے تجاوز نہ کیا جائے۔ عدل کا اللہ پاک نے حکم دیا تو گویا کہ اس نے ہر چیز کو اعتدال پہ رکھنے کا، ہر چیز کے حق ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ اب چاہے اس عدل کا تعلق حاکم کے ساتھ بنتا ہو، چاہے اس کا تعلق عام لوگوں کا ایک دوسروں کے ساتھ بنتا ہو، ہر ایک کے لیے اللہ جل شانہ نے عدل کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ جگہ جگہ پر اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ پاک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اور ایک سے زائد مقام پہ فرمایا کہ بے شک اللہ پاک مقسطین یعنی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ پاک کا اپنا ذاتی نام المقسط ہے، اور المقسط کا معنی ہی ہوتا ہے کہ جو عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ فرمایا اللہ پاک عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، یعنی عدل کے ساتھ ساتھ اللہ پاک احسان اور بھلائی کرنے کا بھی حکم ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ کے نام المقسط کا ایک جامع معنی علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ جل شانہ کی ذات وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی انصاف فرماتی ہے اور قیامت میں بھی انصاف فرمائے گی، اور اس کے انصاف کی ایک خوبی یہ بھی ہوگی کہ جس کے اوپر وہ رحمت فرمائے گا، اگر ظالم نے مظلوم کے ساتھ برائی کی ہے، خرابی کی ہے، تو اللہ پاک حساب لے گا، لیکن جب وہ کرم فرمائے گا تو مظلوم کو ظالم سے راضی کر دے گا۔ یہ اس کا اعلیٰ ترین انصاف ہوگا کہ مظلوم ظالم سے راضی ہوگا اور اللہ پاک دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ تو عدل، انصاف، یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے کہ انصاف کرنے والے بادشاہ بروز قیامت اللہ پاک کے قرب میں عرش کے دائیں جانب
نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور یہ وہ ہوں گے جو اپنی رعایا اور اہل و عیال کے درمیان فیصلہ کرتے وقت عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ ان کو نور کے ممبروں پر اللہ پاک بٹھائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ عادل حکمران اللہ پاک کا سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ اس کے قرب میں ہوگا، جو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک جس کو حاکم بناتا ہے، اگر جو حاجت مند ہوتے ہیں ان سے ان کی حاجتوں کو روک دے، یعنی پردے کے اندر چلا جائے کہ لوگ اس سے اپنی حاجتیں طلب نہ کر سکیں، رکاوٹیں ایسے ہی پیدا کر دے کہ لوگ اس سے اپنی حاجتیں طلب نہ کر سکیں، وہ حاجتیں پوری نہ کریں، تو فرمایا کہ اللہ پاک بھی اس کے درمیان حجاب کر دیتا ہے، اور جب اس کو حاجت ہوگی، جب وہ ضرورت مند ہوگا، تو اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا نہیں فرمائے گا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس بات کا حکم ارشاد فرماتے تھے اس بات پر خود بھی کامل طور پر عمل کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے لے کر آخر عمر تک ہمیشہ انصاف کے ساتھ کام لیتے رہے، حتیٰ کہ دودھ شریف جب بچپن میں پیا کرتے تھے تو اپنے بھائیوں کے لیے آپ چھوڑ دیا کرتے تھے، جو آپ کا رضائی بھائی ہوا کرتا تھا، حالانکہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک وہ تھی کہ جس میں آپ ابھی اپنی والدہ کا دودھ پیا کرتے تھے، لیکن انصاف سے کام لیا کرتے تھے۔ انصاف کی اعلیٰ مثال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قائم فرمائی کہ جب ایک فاطمہ نامی خاتون نے کہ جو قبیلہ بنی مخزوم کی تھی، اس نے چوری کی اور اس کے ہاتھ کاٹنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کو سفارشی بنایا کہ اس کو معاف کر دیا جائے یا اس کو کوئی اور سزا دے دی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں تشریف لے آئے اور فرمایا کہ تم اللہ کی حدود کے اندر سفارش کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا کہ سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چوری کرتی، وہ تصور ہی نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انصاف کی مثال قائم کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری اپنی بیٹی بھی ہوتی تو میں وہی کرتا جو میں دوسروں کے ساتھ کرتا۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں بھی انصاف کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری آیات اور احادیث موجود ہیں کہ جو انصاف کے حوالے سے موجود ہیں، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کرنے والوں کے لیے فضیلتیں بیان کی ہیں اور نا انصافی کرنے والوں کے لیے وعیدیں بیان کی ہیں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو جس پر اللہ پاک ہمیں قدرت عطا فرماتا ہے ان کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، جن کے اوپر ہمیں قدرت حاصل ہوتی ہے ان کے ساتھ اللہ پاک ہمیں انصاف کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کو ہمارے روشن کر دے الہی۔